اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس سے صفات شیعہ کے موضوع پر یہ آج 14 نمبر درس ہے۔ آج کے درس کی 5 روایات میں پہلی روایت کا موضوع اللہ و رسول اور اولیاء الہی کی سنتیں ہیں۔ سہل ابن زیاد حارث ابن دلحاس غلام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے ذکر کیا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن کہلانے کے قابل نہیں جب تک اس میں یہ 3 صفات نہ پائی جاتی ہوں۔ ایک الہی صفت ہے، دوسری سنت پیغمبر اسلام ہے، اور تیسری ولی الہی کی سنت ہے۔ الہی صفت لوگوں کے راز کو پوشیدہ رکھنے کے لحاظ سے ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی اللہ جو عالم الغیب ہے وہ کسی کے راز کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اور اپنے علم غیب کو بھی تمام لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو۔ دوسری سنت نبوی ہے جو کہ لوگوں سے مدارا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف، اے پیغمبر درگزر کو اختیار کرو اور امر بالمعروف کرو، نیکی کی لوگوں میں تعلیم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے دوری اختیار کرو۔ تیسری ولی الہی کی سنت جو کہ سختیوں و بلاؤں کے مقابل میں صبر کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، یعنی اولیاء الہی کی صفت کیا ہے کہ وہ صبر و تحمل رکھنے والے ہیں سختیوں اور مصیبتوں میں۔ دوسری روایت کا موضوع فرشتے سب کے اعمال لکھتے ہیں۔ کسی نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے انسانوں پر مقرر 2 فرشتوں کے بارے میں جب سوال کیا کہ کیا جب کوئی انسان برے یا اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرشتے اسے جانتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے نزدیک خوشبو اور بدبو دونوں برابر ہیں؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب انسان نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے خوشبو اٹھتی ہے، تو دائیں جانب کا فرشتہ بائیں جانب کے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس نے نیک کام کا ارادہ کیا ہے، اور جب انسان اس کام کو انجام دیتا ہے تو اس کی زبان اس کے لعاب دہن کے جوہر کے ذریعے اسے لکھ لیتی ہے، اور جب انسان برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بدبو اٹھتی ہے، تو بائیں جانب کا فرشتہ دائیں جانب کے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس نے برے کام کا ارادہ کیا ہے، اور جب وہ اس کام کو انجام دیتا ہے تو اس کی زبان اس کے لعاب دہن کے جوہر سے اسے لکھ لیتی ہے۔ اور تیسری روایت کا موضوع مومن کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ محمد حنفیہ نقل کرتے ہیں کہ جب جنگ جمل کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بصرہ پہنچے تو اخنف بن قیس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے طعام کا بندوبست کیا اور حضرت اور ان کے ساتھیوں کی طرف بھیجا۔ حضرت نے اسے قبول کیا اور اس سے کہا کہ میرے تمام ساتھیوں کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو اخنف کہتے ہیں ان کی کھالیں خشک مشکیزوں کی طرح خشک ہو چکی تھیں۔ اخنف نے عرض کیا، یا امیر المومنین، ان لوگوں کی حالتیں ایسی کیوں ہیں؟ غذا کی کمی کے سبب ہے یا جنگ کے خوف کی بنا پر؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، اے اخنف، اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو جس نے قیامت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو دنیا سے کنارہ کش کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی بندگی میں مصروف کر لیا اور عین الیقین کا درجہ حاصل کر لیا، اور قیامت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار کر لیا ہے،
جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، کیونکہ یہ قیامت کو اپنے سامنے مجسم کر کے اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اور اپنے نامہ اعمال کو اپنے سامنے کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور گناہوں کے نتیجے میں اپنے سامنے اپنی رسوائی کو دیکھتے ہیں۔ ان کے نفس زیادہ رنج اٹھاتے ہیں، تاریکی میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شدید گریہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہو چکے اور پیٹ کمر سے لگ چکے ہیں، اور ان کے جسموں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور آج کی چوتھی روایت کا موضوع بہترین لوگوں کی علامات ہیں۔ محمد ابن یسار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے بعض اصحاب سے ارشاد فرمایا، اللہ کی خاطر دوستی کرو اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرو، کیونکہ تمہاری دوستی و دشمنی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ تم دوستی بھی صرف اللہ ہی کی راہ سے حاصل کرتے ہو، اور وہی انسان ایمان کا مزہ چکھے گا جو اپنے نماز و روزوں کا خیال رکھتا ہو۔ لیکن افسوس، آج کل تم لوگوں کی دوستی یہ دنیا کے لیے ہوتی ہے، دنیا ہی کے لیے آپس میں دوستی و دشمنی کرتے ہو۔ تمہارا یہ کام تمہیں اللہ سے ہرگز بے نیاز نہیں کر سکے گا۔ کسی نے حضرت سے عرض کیا، ہم کس طرح جانیں کہ ہماری دوستی و دشمنی اللہ کے لیے ہے، اور کون اللہ کا دوست ہے کہ اس سے دوستی کریں، اور کون اللہ کا دشمن ہے کہ اس سے دشمنی رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس شخص کو دیکھو جو اس سے دوستی رکھے تو تم بھی اسے دوست رکھو، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔ اسے دوست رکھنے والا چاہے اپنے باپ و اولاد کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اسے دوست رکھو، اور اس سے دشمنی رکھنے والا چاہے تمہارے باپ و اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان سے دشمنی رکھو۔ اور آج کی پانچویں روایت، دوستی و دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ محمد ابن مسلم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ اپنے جد بزرگوار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب کسی نے حضرت سے سوال کیا کہ بہترین بندوں کی کیا خصوصیات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کرنے پر خوش اور گناہ سرزد ہونے پر ناراحت ہوتے ہوئے طلب مغفرت کرتے ہیں، اور نعمتیں ملنے پر شکر کرتے ہیں، اور بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی صبر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔